السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عباس شبیر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ ہم خود بھی جب ہمیں خبر چاہیے ہوتی ہے تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ آج یہ بذات خود جو ہے جہلم جلسے میں موجود ہے، انہوں نے پوری وہاں پر کوریج کی۔ تو آج میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر وہاں پر آپ نے کیا دیکھا، وہاں پہ عوام کا کیا جوش و خروش تھا؟ دیکھیں، عمران خان کے میں نے کئی سینکڑوں جلسے جو ہیں وہ کور کیے ہیں، آج سے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے میں عمران خان کے جلسے دیکھ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھی جلسے دیکھے ہیں، نواز شریف کے بھی جلسے دیکھے ہیں، لیکن عمران خان کے جو جلسے ہیں وہ جلسے نہیں ہوتے بلکہ عوامی ریفرینڈم ہوتا ہے۔ اور اب عدم اعتماد کے بعد تو عمران خان کے جو جلسے ہیں اس میں اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے جلسوں میں عوام کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم جہلم کے جلسے کی بات کریں، اس سے پہلے اگر ہم لاہور سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم سے جلسوں کی بات شروع کریں تو عوام کا کافی رجحان ہے عمران خان کے جلسوں کی طرف، کیونکہ عوام اب چینج چاہتی ہے۔ عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ اصل بیانیہ کیا ہے، کیونکہ عوام نواز شریف، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے بیانیے کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر چکی ہے۔ ان جلسوں میں عوام جو ہے وہ خود بخود آتی ہے، ان کو کوئی لانے والا نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے، نہ ان کو کوئی کھانا دیا جاتا ہے۔ صرف اپنے پیشن کی وجہ سے اور عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ صبح ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر شام کو 5 بجے عمران خان کا جلسہ ہے تو لوگ دوپہر سے ہی ان جلسوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آگے جائیں، کسی طریقے سے عمران خان کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ اس میں کوئی ایج کاؤنٹ نہیں ہوتا، بچے بھی ہوتے ہیں، فیملیز بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں اور مڈل ایج کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ تعداد عمران خان کے جلسوں میں ایک ایسی کلاس کی ہوتی ہے جو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے IMF کی بات کریں گے تو وہ آپ سے بڑھ چڑھ کر بات کریں گے۔ پاکستان نہیں تو انٹرنیشنل کسی بھی ایشو کے اوپر عمران خان کے جلسوں میں جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ہر ایشو پہ بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جہلم کا جلسہ تھا، سیلاب متاثرین کے حوالے سے انیشیل عمران خان نے اوپننگ کی اس جلسے کی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ٹیلی تھون کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ٹیلی تھون صرف KP کے اور پنجاب کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہوگی۔ اور ٹیلی تھون کا مطلب ہے کہ عمران خان ایک بار پھر سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، کیونکہ عمران خان سے زیادہ فنڈ ریزنگ اچھے طریقے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عمران خان ایک ایسا فیس ہے کہ ان کو چیریٹی دیتے ہیں لوگ، کیونکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی تحریک انصاف کے تھرو۔ اور عمران خان اگر خود چیریٹی، جی بالکل بالکل، اگر عمران خان چیریٹی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہوگی۔ اسی لیے صرف پاکستان سے لوگ عمران خان کو پیسے نہیں دیتے بلکہ پوری دنیا کا جو اوورسیز ہے وہ عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ اگر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈ ریزنگ کی بات کریں تو ان کو تو عوام ہمیشہ سے ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اسپیشلی فنڈ ریزنگ کے لیے عمران خان کی ایک آواز ہی کافی ہوتی ہے۔ ملین آف ڈالر جو ہیں وہ عمران خان کی آواز پر دے دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے جلسوں کی بات کی، جلسے عمران خان کا ایک پیشن بن چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عوامی ریفرینڈم ہے۔ ضمنی الیکشنز میں دیکھ لیں آپ نے کس طریقے سے لوگوں نے جو لوٹے تھے، جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کو کس طریقے سے ریجیکٹ کیا۔ اور اب ان جلسوں کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے اور اب جلسوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیشن ہمیں نظر آتا ہے، کراؤڈ کا ایک جوش نظر آتا ہے، ایک تبدیلی کی نشانی ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے عمران خان کا جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور عمران خان کے پیچھے لوگ چلنے کو تیار ہیں۔ تو جلسے تو آگے بھی عمران خان کے ہونے، ماضی کے اگر جلسوں کی بات کرتے ہیں تو عمران خان آؤٹ کلاس جا رہے ہیں، کوئی پکڑنے والا عمران خان کو نہیں ہے دور دور تک۔ اگر مریم کے 10 جلسے ہوتے ہیں تو عمران خان کا ایک جلسہ ہوتا ہے، یعنی ایک جلسے کی مار ہے۔ سر یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی بنی گالا کے اوپر کوئی چھاپا مارنے لگی ہے اسلام آباد کی، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے پاس کون سی ایسی یعنی کہ آگے انہوں نے لائے عمل ہے، ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ ایسے کوئی پتے شو کر لیں گے جس کے بعد یہ بٹھا بیٹھ جائے گا حکومت کا؟ تو آپ کے پاس کیا اطلاع؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان کے جلسوں کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیلاب متاثرین ہیں اور عمران خان جلسے کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ جلسے کریں گے ساتھ ساتھ حقیقی آزادی کے لیے، لیکن اس کو کنورٹ کر دیا ہے سیلاب متاثرین کی فنڈ ریزنگ کے لیے، اویئرنیس کے لیے، کہ جب عمران خان جلسہ کرتے ہیں تو اس کی تقریر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اس سے ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ اور عمران خان جس طریقے سے سیلاب متاثرین کے لیے بات کر رہے ہیں
جس طریقے سے عمران خان اقدامات کر رہے ہیں، کے پی کی حکومت کو جو ہدایت کی ہیں، پنجاب حکومت کو جو ہدایات دی ہیں، وہ عمران خان کی ایک سنسیئرٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از اے پراپر مین کہ جو اس وقت ملک کی خدمت کر سکتا ہے. اور آخرکار عمران خان نے ہی اس ملک کے کام آنا ہے، کیونکہ اس وقت عوام کا جو رجحان ہے وہ عمران خان کی طرف ہے. عمران خان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، یعنی امداد کے لیے نکلی ہوئی ہر آواز جو ہے اس پر لوگ لبیک کہیں گے. جہاں تک آپ نے عمران خان کی گرفتاری کا کہا، تو عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کافی دنوں سے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ صوبائی حکومتوں، این ڈی ایم اے اور دوسرے بڑے اداروں کی طرف سے یہ الرٹ تھے، لیکن وفاقی حکومت کو بھی بتایا گیا تھا. لیکن وفاقی حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے، مقدمات بنانے، اور جو مقدمات بنائے ہیں اسے پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوئی ہے. پوری دنیا کے آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے ٹی وی چینلز آپ دیکھ لیں کہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ عمران خان اگر دہشت گرد ہے تو سمجھیں پورا پاکستان پھر دہشت گرد ہے. بالکل درست بات ہے. جہاں تک عمران خان کی گرفتاری کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 3-4 دن پہلے جس دن راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسہ تھا، اس دن سٹیج پر عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کے پی کے چلے جائیں یا پنجاب چلے جائیں. لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر ہی جاؤں گا، اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو یہاں پہ آ کے گرفتار کر لے. اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ بنی گالا ایک عوام کا سمندر پہنچ گیا تھا. پوری رات 24 گھنٹے بنی گالا کے اندر لوگ رہے، اور وہ گرفتاری کا جو پلان تھا وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا. کئی مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹریپ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کبھی توہین عدالت میں عمران خان کو پھنسا دیا جاتا ہے، کبھی دہشت گردی کے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے. تو عمران خان کو بیزی رکھ رہے ہیں، اور اس سے عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان کو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت دکھا رہا ہے، عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو دکھا رہا ہے، اور کنڈیم کر رہا ہے کہ عمران خان پر اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف ایسے اقدامات کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ملک ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے تو یہ کوشش بھی کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان کو اگر آپ نے سیاست سے دور کر دیا، ملک کی سب سے بڑی پاورفل پارٹی ہے، 80% اس کا سر پاورفل پارٹی ہے. دیکھیں، میں 80% اور 90% پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے جرنلسٹ عمران خان ایک ملک میں ایک پاورفل آواز ہیں، اور عمران خان کے خلاف ایسے اقدامات کر کے حکومت کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو یہ گرفتاریاں، یہ اس طرح کے ہیلے بنانے، کبھی سرچ وارنٹ، کبھی گرفتار کرنا، کبھی یہ پرچہ بنا لیا، کبھی یہ پرچہ بنا لیا، یہ عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ کر رہے ہیں. چلیں سر، آپ کے ٹائم کا شکریہ، آپ نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.